الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت بھرا گھرانہ، یہ سنتے ہی ایک ایسے گھر کا منظر ذہن کے پردے پر ابھرتا ہے جس کے رہنے والے ایک دوسرے کی عزت کا پاس اور ادب و احترام کی فضا قائم رکھنے والے ہوں۔ در حقیقت ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنا ایسا وصف ہے جس کی موجودگی میں کسی گھر کی بنیادیں عرصہ دراز تک مضبوط رہتی ہیں، جبکہ عزت کی پامالی ان بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور باہمی رنجشوں کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا عزت دیجیے، عزت لیجیے کہ بہترین اصول پر ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال کے ذریعے عزت جیسی عظیم خوبی کو اپنانے پر ابھارا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: اے انس، بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ اور عملی طور پر یوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی۔ ان احادیث کریمہ کی روشنی میں گھر کے افراد کی عزت افزائی کے انداز کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ والدین کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، دن میں کم از کم ایک بار والد اور والدہ کے ہاتھ چومیے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے، دھیمی آواز میں بات کیجیے، ان کی تیکھی باتوں پر صبر کیجیے، بحث کرنے اور الجھنے سے بچیے، ڈانٹ بلکہ مار بھی پڑے تو صبر کیجیے، ان کا ہر حکم جو شریعت کے مطابق ہو فوراً بجا لائیے، مانع شرعی نہ ہونے کی صورت میں ساس سسر کو بھی اسی طرح عزت دیجیے اور احترام کیجیے۔ عزت و احترام کے تعلق سے میاں بیوی کے درمیان سلوک کچھ اس طرح ہو کہ ایک دوسرے کو جلی کٹی سنانے یا کڑوا تیکھا جواب دینے کے بجائے صبر و شکر سے کام لیجیے۔ غلطی اپنی ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کیجیے۔ ایک دوسرے کے والدین اور خاندان پر نکتہ چینی اور انہیں برا بھلا نہ کہیے۔ کسی کے سامنے اور تنہائی میں بھی ایک دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کیجیے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جائز تعریف میں کنجوسی نہ کریں بلکہ کشادہ دلی کے ساتھ تعریف کیجیے۔ بہن بھائیوں میں عزت افزائی کا اصول جاری رہنا چاہیے۔ بڑے بھائی بہن سے ماں باپ جیسا برتاؤ رکھیے، چھوٹوں پر شفقت اور پیار کا ہاتھ رکھیے، چھوٹے بڑے سب آپس میں آپ جناب سے بات کریں۔ الغرض گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ اس معاملے سے بچیے جس میں ہتک عزت کا معمولی سا بھی پہلو نکلتا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔